بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وائس 87 کے ساتھ میں خضر بھٹا۔ ناظرین، میرے ساتھ آج موجود ہیں سابق وزیر اعظم سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی صاحب۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ سر، سب سے پہلے تو اس ٹائم کی جو سیاست ہے پاکستان میں، جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے یا پھر پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہو رہی ہے، آپ کو تحریک انصاف کی جو سیاست کا ایک طریقہ کار جو جلسوں یا دھرنوں کی شکل میں ایک اختیار ہوتا نظر آ رہا ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کہ اس سیاست کا اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو ہارڈلی 3.5 سال انہوں نے گورنمنٹ کی ہے جی، اور ہمارا تجربہ جو ہے وہ مطلب محیط ہے کئی دہائیوں پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹکس کسی نے کی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اپوزیشن کی پولیٹکس بھی یہ نہیں کرتے، گورنمنٹ کی پولیٹکس بھی یہ نہیں کر سکے۔ اچھا، تو اس لیے ان کی جو نئے پاکستان ہے اس کی پولیٹکس جو ہے اس سے لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، اور یہ بڑا جلسہ کر کے شو کر دینا کہ ساری دنیا میرے ساتھ ہے، تو اگر وہ تو کوئی مذہبی جماعت کر لے تو اس سے بڑے جلسہ کر لے گی، صحیح، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ اینڈ پیپل آر فیڈ اپ، صحیح، کیونکہ ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ملک میں انتشار پیدا کرنا، اور انتشار کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام نہ آئے۔ صحیح۔ اور ان کی ضرورت پڑے، ان کی ضرورت کیا یہ کریں گے، پھر بن کے پھر کیا کریں گے؟ سر، پی ٹی دعویٰ کرتی ہے کہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے اور یوتھ ان کے ساتھ ہے، اور اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو اسلام آباد کو اس ٹائم کنٹینرز لگا کے سیل کیا جا رہا ہے، تو یہ شاید ان کے دھرنے کی وجہ سے شاید کوئی پریشر ہے، یا پھر یہ لگتا ہے اس حکومت کو کہ دوبارہ سے خان صاحب اقتدار میں آ سکتے ہیں، اس طرح سے جو پہلے پریشر ڈالا گیا دھرنے سے وہ اقتدار میں آ جائیں گے؟ پہلے 129 ڈیز بیٹھے تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ کیا مطلب اس سے مطلب یہ اس کی وجہ سے آئے ہیں؟ یہ تو جو لائے ہیں وہی لائے ہیں ان کو۔ اچھا، تو اب ان کا کوئی سگنل نظر نہیں آتا ان کو؟ دیکھیں، ان کا سگنل ہے کہ وہ اگر وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں، یہ ہیں۔ تو سر، اس ٹائم جو وفاقی حکومت ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت کی بات کریں، ان کی کارکردگی کی بات کریں، تو اس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ حکومت اپنا ایک ٹینیور پورا کرنے جا رہی ہے، یہ پورا کر پائے گی ٹینیور اپنا؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوئے، پی ٹی آئی کے، جی، اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو ان کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا، ہم نے اپوز کیا۔ جی، ہم نے کہا یہ مشکل فیصلہ کر رہے ہیں اور ملک مکمل نہیں ہو سکتا اتنے سخت شرائط کی وجہ سے، مگر انہوں نے کر دیا۔ مگر جو معاہدے ہوتے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ریاست کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا، تو اگر ہم ان پہ عمل درآمد نہ کرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا، ملک سری لنکا کی طرح ہو جاتا۔ تو اس لیے ہم نے پی ڈی ایم نے اور تمام جو گورنمنٹ کی جماعتیں ہیں انہوں نے مل کے مشکل فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس چوائس ہے ملک، اور ایک طرف ہے پاپولیرٹی آف دی پارٹیز۔ صحیح۔ ہم نے پارٹیز کو نظر انداز کر کے ہم نے ملک کو پریفر کیا، ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے ہم نے ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز لیے، اور اس کے ثمرات اب نظر آ رہے ہیں۔ اب جب نظر آنا شروع ہوئے ہیں تو وہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ کیوں بہتر ہو رہے ہیں، کیوں پیٹرول کی قیمت گر رہی ہے، کیوں ڈالر کی قیمت گر رہی ہے، کیوں گھی کی قیمت گر رہی ہے، کیوں سیلاب زدگان کو پوری دنیا ایک پیج پہ آ گئی ہے ٹو سپورٹ پاکستان۔ تو ان کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے وہ مطلب ہے کہ آئسولیٹ ہو چکے تھے ہم، اب ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا، تو وہ چاہتے ہیں کہ انسٹیبلٹی لے آئیں۔ اب یہ دیکھیں، اسمبلی کی بجائے حلف تو وہاں لیں، جی، یہ حلف لے رہے ہیں لوگوں سے اپنی ٹائیگر فورس سے کہ جناب آپ میرا ساتھ دیں گے، تو بھائی ان کے کیا ان کی حیثیت ہے؟ یہ تو آئین کے مطابق ملک چلتے ہیں۔ سر، یہ جو حلف لے رہے ہیں، عوام سے حلف لے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھرنے میں نکلے، ہمارے لیے جانے تک بھی اگر دینے پڑی تو دیں، اس کو کوئی آپ ڈر کہتے ہیں یا اس کو آپ کامیابی کہتے ہیں؟ کامیابی نہیں کہتے، فرسٹریشن کہتے ہیں، یہ فرسٹریٹڈ ہیں۔ اچھا، اور اقتدار کے بغیر یہ ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔
تو سر اگر ان کا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان حوالے سے جس طرح یہ دھرنے یا لانگ مارچ کی تیاری اس ٹائم کر رہے ہیں، تو خان صاحب کو وہ جو پارلیمنٹ جانے کا ایک راستہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے موجود، جو ان کچھ جو ایم این ایز ہیں جو رابطہ کر چکے ہیں ہائی کورٹ سے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، تو کیا یہ ابھی لانگ مارچ کی بات بھی نہیں کر رہے، اعلان نہیں کر رہے، اور بیانات یہ دیتے ہیں کہ ہم جانا بھی نہیں چاہ رہے پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب، تو کچھ لوگ رابطہ بھی کر رہے ہیں؟ ویری سمپل، میں نے اسپیکر سے بات کی ہے، اور اسپیکر سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لیٹر لکھا ہے ان کو، جی جن اراکین نے استعفیٰ دیا تھا، ان استعفیٰ دینے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ان کو جب نوٹسز گئے کہ آپ آئیں اور اپنے دستخطوں کی تصدیق کریں، جی تو وہ نہیں آئے، اور ساتھ ہی بیان دے دیا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ استعفیٰ بھی دے چکے ہیں اور استعفیٰ دینا بھی نہیں چاہتے۔ ان کے بارے میں تو ایک شعر ہے، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ ان کی یہ حالت ہے۔ تو مطلب یہ کہ کنفیوژن کا شکار ہو چکی ہے یہ حکومت۔ سر اگر بات کریں، حکومت نہیں، اپوزیشن عمران خان صاحب، پی ٹی آئی، سر اگر بات کریں کہ تحریک انصاف ریفرنس دائر کر رہی ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، آپ کے اوپر بھی جو گاڑیاں ملی توشہ خانہ کے حوالے سے، اور نواز شریف صاحب کے اوپر بھی، تو اس پہ اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی انتقامی کارروائی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کا ریفرنس ہے وہ تو پہلے سے چل رہا ہے، ہم تو میٹر از سب جوڈس بیفور دا کورٹ، میں بھی پیش ہو رہا ہوں، زرداری صاحب بھی پیش ہو رہے ہیں، اور میاں نواز شریف کے وکلا بھی پیش ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم نے کیا ہے، اگر ہم نے کوئی ان کو گاڑیاں دی ہیں تو وہ میں نے تو نہیں دی، اچھا، وہ تو رولز اور پروسیجرز کے مطابق کیبنٹ ڈویژن نے پروسیس کیا، ویلیو ایسیس کی ایف بی آر نے، اور رولز کے مطابق ان کو دی گئیں۔ تو ان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر زرداری صاحب کو میں نے دی یا میں نواز شریف صاحب کو دی، تو دی تو میں نے، تو وہ بیچ میں کیسے آ گئے؟ صحیح۔ تو اگر کوئی اس کا رسپانسبل ہے تو میں ہوں، اگر میں نے رولز کو فالو نہیں کیا تو دین آئی ایم رسپانسبل۔ جی ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نواز شریف کا تعلق ہے اور نہ زرداری صاحب کا تعلق ہے۔ صحیح ہے۔ تو سر اس کے اوپر آپ کے اوپر کیس ابھی چل بھی رہا ہے میرے خیال سے، تو اس کے اوپر ابھی آپ کا موقف اس طریقے سے کیوں نہیں سامنے آیا جس طرح سے وہ، یعنی کہ ان کو شٹ اپ کال یا ان کو؟ دیکھیں، اس کا تو سمپل ہے کہ میں تو پیش ہو رہا ہوں عدالتوں میں، اگر میڈیا فالو نہیں کر سک رہی تو اس کا میں تو قصوروار نہیں۔ صحیح۔ تو اگر انہوں نے توشہ خانہ سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ ہماری طرف اب ریفرنس ڈال رہے ہیں تاکہ ان کو پکڑیں، بھئی ہمیں پکڑ بھی لیں تو ہم آپ کی طرح تو نہیں روئیں گے، ہم تو خوشی سے چلے جائیں گے، صحیح، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح۔ رونے والے تو یہ ہیں کہ اب توشہ خانہ کا کیس اگر آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بن سکتا ہے، اگر توشہ خانہ کا کیس فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے اوپر بن سکتا ہے، یا توشہ خانہ کا کیس میرے اوپر ایز اے فارمر پرائم منسٹر بن سکتا ہے، تو یہ بھی تو اسی کیٹیگری کے ہیں، کہتے ہیں ہمارے خلاف نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں، لے کے بیچ دی ہیں۔ جی، آپ بتائیں، تو وہ تو اس سے بچنے کے لیے توجہ ہماری طرف کر رہے ہیں۔ صحیح، ہم تو آلریڈی کیس فیس کر رہے ہیں۔ صحیح، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ، جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی میں تو اس کو ویلکم کروں گا۔ ٹھیک ہے سر، اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو توشہ خانہ کا کیس آپ کے اوپر بھی چل رہا ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو بیچنے کی باتیں اور گھڑیاں بیچی گئیں، اور بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ بی بی بشرا کے استعمال میں بھی آئیں، تو اس حوالے سے سر جو پرائم منسٹر کو یہ گفٹ ملتے ہیں، ان گفٹ کے حوالے سے یہ ایک ان کے طرف سے موقف آیا ہے کہ ان کو آپ زیادہ پرائز پہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس سے ڈبل پرائز پہ، یہ سر کیا ایک سینیریو ہوتا ہے؟ سسٹم ہے، جی، پروسیجر ہے کہ جب کوئی گفٹ ملتا ہے تو اس کی ویلیو ایسیس کر کے اس کی کچھ پرسنٹیج ہے وہ ایف بی آر ایسیس کرتی ہے، اور وہ پیمنٹ کر کر آپ لے سکتے ہیں۔ صحیح، اور یہ کوئی آج کی پریکٹس نہیں ہے، یہ شروع سے یہی پریکٹس چلتی آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے پہلے بھی فارمر پریزیڈنٹس یا پرائم منسٹرز لیتے رہے ہیں، تو سوائے میرے۔ اچھا، آپ نے نہیں لی؟ آئی ایم ناٹ دا بینیفیشری۔ تو سر یہ پھر الزام کیوں آپ کے اوپر؟ میرا الزام دینے کا ہے، لینے کا نہیں ہے۔ میرے اوپر الزام یہ ہے کہ میں نے
ان کو صدر زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف کو کاریں دیں جو ان کو گفٹ ملی تھیں جی جی رولز کے مطابق. مگر یہ نہیں ہے کہ میں نے کاریں لیں، یہ میرے اوپر نہیں ہے جی، مگر میں تو رولز کے مطابق کیا ہے اور میں اون کر رہا ہوں کہ میں نے رولز کے مطابق کام کیا ہے. صحیح ہے. سر دوسری ایک بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو حالات ہیں، جس طرح پی ڈی ایم ایک حکومت میں ہے اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اتحاد میں ہے، اگر ہم آنے والے وقت میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا پھر اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں، اس وقت تک جب یہ اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو ایک اتحاد بنتا ہے آپ کا دوبارہ، تو کیا آپ بلاول بھٹو صاحب کو نامینیٹ کرتے ہیں، آپ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں پرائم منسٹر کے لیے، تو نون لیگ آپ کا ساتھ دے گی اس ٹائم؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے آپ مفروضوں پہ کوشچن کر رہے ہیں. ہمارا اس وقت گورنمنٹ میں جو عدم اعتماد ہم نے کیا تھا ہم نے جوائنٹلی کیا تھا. جی جی. اب جوائنٹلی حکومت کر رہے ہیں مگر تمام پارٹیز کا اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنا پروگرام ہے. جب میاں صاحب آئیں گے موسٹ ویلکم، ان کا اپنا گھر ہے پاکستان، ان کو آنا چاہیے. تو اس وقت دیکھیں گے لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی کیا کرنا ہے. صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجول ڈیسائیڈ کر لیں گے میں وزیر اعظم بننا صحیح، یعنی کہ وقت پہ وہ دیکھیں گے کہ کیا نہیں مطلب پارٹیز ول ڈیسائیڈ کہ مقصد ہے کہ کیا انہوں نے اسٹریٹجی آگے بنانی ہے. ہمارا الیکشن اتحاد تو نہیں ہے فی الحال. صحیح. ہمارا تو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے گورنمنٹ کے، وی آر ناٹ شیئرنگ دا پاور ود دیم، وی آر آلسو شیئرنگ دا برڈن ود دیم. صحیح. ان کے بوجھ کے لیے بھی ہم ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. سر اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنا پاکستان میں، اور ان سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے نا وہ وزیر خزانہ تھے، اس ٹائم ڈالر نہیں رک رہا تھا، اب ڈالر جو ہے وہ پیچھے آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، اس سے آپ کتنا متفق کرتے ہیں ان کا واپس آنا؟ دیکھیں ان کے آنے سے جو پریکٹیکل بات ہے کہ ڈالر گرا ہے. جب ڈالر گرا ہے تو آئی گیو کریڈٹ ٹو ہم، جاتا ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے. صحیح ہے. سر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم جو حالات ہیں یا جو ایک سنیریو بنا ہوا ہے کہ جلسے کرو، دھرنے کرو، اور حکومت جو بھی اس ٹائم اپنا ٹینور پورا کرنا چاہ رہی ہوتی 5 سال، اسی طرح ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوتے دیکھا، ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا، تو کیا یہ سیاست سر دھرنوں اور جلسوں اور عدم اعتماد سے چلے گی؟ مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال میں کتنے وزرائے اعظم ہیں جن کے خلاف عدم اعتماد ہوا؟ ایک بھی نہیں ہے. جی ایک بھی نہیں ہے. 75 سال میں دا اونلی پرائم منسٹر جن کے خلاف عدم اعتماد پاس ہوا ہے وہ یہ خوشبخت جو ہیں یہ عمران خان صاحب ہیں. تو پھر آپ دوسروں کے ساتھ تو موازنہ نہ کریں. انہوں نے تو اپنی حکومتیں بچائی ہیں. ان کے خلاف بھی عدم اعتماد بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ہوا تھا، شیوان، وہ ان کے خلاف ناکام ہو گیا تھا. تو اس لیے جو دھرنے کی سیاست ہے وہ تو اس نے شروع کی ہے، عمران خان نے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں 129 ڈیز انہوں نے اسلام آباد کو سیج رکھا اور لوگوں کا کاروبار ختم ہو گیا، اور اس وقت بھی انہوں نے یہ پریشر ڈالا. اب وہ ہل گئے ہیں کہ چلو ہم پھر ایسے کر دیں. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. صحیح ہو گیا. سر یہاں پہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو نااہلی کے حوالے سے ایک کیس چلا، نیب میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا ان کے خلاف، اور ان کو وہاں سے بری ہونا پڑا، عدالتوں نے ان کو جو ہے نا بری کیا. تو یہ آپ سمجھتے کہ انتقامی کارروائیاں کی گئی ان کے خلاف پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے؟ میں سمجھتا نہیں ہوں، ہوا ہے. اچھا. ایسے انتقامی کارروائی ہوئی ہیں. اب یہ رو رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ اقتدار میں تھے تو صدر زرداری جیل میں تھے، ان کی بہن جو تھیں وہ جیل میں تھیں، اور ان کے خورشید شاہ صاحب تھے وہ جیل میں تھے، کئی پارٹی کے لوگ جیل میں تھے، اور میرے خلاف کیس تھا، اور راجہ پرویز اشرف کے خلاف کیس تھا. میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، اور حمزہ شہباز جیل میں تھے، مریم نواز صاحبہ جیل میں تھیں. تو یہ انتقامی کارروائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو جب ان کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ہمارا تو نام ہی نہ لیں کیونکہ ہمارے ساتھ تو عوام ہے. تو آپ یہ بتائیں جن کے ساتھ جو 3 ٹائم پرائم منسٹر بنے ہیں ان کے ساتھ عوام نہیں ہے؟ تو صرف یہی پاپولر ہے.
تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم پاپولر ہیں. تو کس چیز کے لیے پاپولر ہے؟ ایک جھوٹا بیانیہ، ایک ایسا بیانیہ جو من گھڑت اور فارن آفس میں بیٹھ کے بنایا گیا کہ جی ہمیں سائفر آ گیا ہے. تو سائفر تو آج بھی آ رہا ہے، کسی کو پتہ چلا ہے؟ سائفر تو ہر میرے دور میں آتے رہے تھے. جی جی. تو ہم نے تو کوئی بات کا پتنگڑ نہیں بنایا. ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری انہوں نے ڈیمیج کیا ملک کو، انہوں نے اربوں کا لاس دیا ہے ملک کو. اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 1/3 ملک ڈوبا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑیں، ان کو یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو امداد بھی نہ کریں. تو بھئی آپ سارا غلط کام کر رہے ہیں. یو ڈونٹ فالو دا بک. ہم تو آئین کے مطابق چلتے رہے ہیں، اور اگر سزائیں ہمیں ملی ہیں، ہم 10 سال جیل میں بھی رہے ہیں. ہم نے تو کبھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی. ہم نے جوڈیشری کا احترام کیا ہے. ہم نے یہ الیکشن کمیشن کو آئے دن گالیاں دیتے ہیں. تو اب الیکشن کمیشن نے یہ کہتے تھے یہ گورنمنٹ بھاگ گئی ہے الیکشنوں سے، اب الیکشن ہو رہے ہیں، اب کیا ہوا؟ اب مطلب یہ اپریشیٹ تو کریں کہ نہ گورنمنٹ بھاگی نہ الیکشن کمیشن بھاگا ہے. تو اس لیے یہ تو آئے دن اپنا ایک مفروضے کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ٹوٹل یہ جو ہے بیس لیس ایلیگیشن کہ میرے خلاف سازش ہوئی. تو یہ بتائیں کہ سینٹ کا ایک الیکشن ہوتا ہے جس میں ایک سیٹ جو ہوتی ہے وہ نیشنل اسمبلی والے ایک سینیٹر بناتے ہیں. تو ادھر سے میں جیت گیا، پہلے کبھی کوئی نہیں جیتا. تو مجھے امریکہ نے بنوایا تھا. جب ان کا فائنانس منسٹر ہار گیا اور میں جیت گیا، پی ڈی ایم کا میں امیدوار تھا، اور پی ڈی ایم جیت گئی، عدم اعتماد ان کے خلاف اس وقت ہو گیا تھا. اور پھر ان کے اپنے صدر الوی صاحب نے کہا کہ یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی، ٹیک دا ووٹ آف کانفیڈنس. پھر انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا، اور پھر بھی نہیں لے سکے. پھر جن کو گالیاں دیتے ہیں پھر ان کو کہا کہ مجھے اعتماد کا ووٹ دلوائیں. جی، وہ جو سینٹ میں آپ جیتے تھے اس کے اوپر بھی ایک الزام یہ لگایا کہ کچھ ویڈیوز بھی نکلی کہ آپ پیسے دے کے جو ہے نا وہ الیکشن جیتا گیا. سر کورٹس کھلی ہیں، یہ عدالتوں میں گئے ہیں، پھر کیا ہوا ہے؟ یہ مطلب ہے یہ اس قسم کی، اس کو کہتے ہیں سٹرنگ آپریشن. سٹرنگ آپریشن انہوں نے کرایا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر عدم اعتماد پھر دوسری دفعہ نہیں ہو گیا. جی چلو، پہلے تو یہ الزام لگاتے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی. ہاں جی. تو ہارس ٹریڈنگ کے تو ان کے اپنے لیکس ہو گئے ہیں ٹیلی فونس، جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ووٹ میں نے خرید لیے ہیں. جی جی، خود بات کرو، 5 اور کی بھی امید کریں کہ اور بھی مل جائیں تو بہتر کریں. تو پھر یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے، تو میرا کوئی ایک ثابت کر دیں. میں تو گھر سے نکلتا نہیں تھا، میں تو ووٹ گھر میں مانگتا تھا بیٹھ کے. اب بتائیں سر، یہ آڈیو لیکس کا جو سلسلہ چلا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ سیکورٹی کے جو اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کی سیکورٹی اتنی ویک کیوں ہے، کمزور کیوں ہے، اور خان صاحب دیکھیں اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیٹ دیم ڈیسائیڈ. صحیح ہے سر. خان صاحب کی جو آڈیوز میں جو باتیں ہو رہی ہیں، سائفر کی بات کر لیتے کہ سائفر تو ہر روز آتے رہتے ہیں، اور سائفر میں ایسی کون سی، کہہ رہا ہوں وہ آتے رہتے ہیں، اور اس میں سر ایسی کون سی چیز ہے جو ان کو مجبوری بنی ان کو بنا کے پریزنٹ کرنے کو اور عوام کو بیوقوف بنائے گا؟ پھر وہ دیکھیں وہ سیدھی ہے کہ انہوں نے اقتدار پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور وہ اقتدار سے ایسے چپکے ہوئے ہیں کہ وہ مرنے مرانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ لوگوں کو استعمال کریں کہ مجھے دوبارہ لے کر آئیں. تو کیوں لے کر آئیں؟ کہ مطلب ان کو کہ کس چیز کی دلچسپی ہے؟ جب یہ اقتدار میں تھے خود کہتے تھے ہماری تیاری نہیں تھی، ہمیں تو نہیں آنا چاہیے تھا. تو جب عدم اعتماد ہو گیا پھر کہتے ہیں سارے غدار ہیں. تو یہ تو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے اسپیکر کو یوز کیا گیا، ڈپٹی اسپیکر کو یوز کیا گیا، خود یوز ہوئے، پریزیڈنٹ صاحب کو یوز کیا گیا کہ دیکھیں جی یہ غدار لوگ ہیں اور یہ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، یہ سازش کی ہے انہوں نے ہمارے خلاف. تو ان کے اپنے صدر نے کہا کہ مجھے سازش والی بات جو ہے وہ میں اس پہ کنونس نہیں ہوں. تو پھر امریکہ کی بات پھر کہتے چھپا لیں، اس کا نام ہی نہ لیں، ہم اسی کے اوپر کھیلیں گے، لیٹر کے اوپر. انہیں یہ لیٹر تو نہیں، یہ تو سائفر ہے. تو اس نے کہا عوام کو کیا پتہ چلتا ہے، وہ کاغذ، وہ سائفر تو نہیں تھا، وہ کاغذ ہلاتے تھے.
سب مطلب دے شوڈ بی. اور ان میں کافی فرق دیکھا گیا جو لہرایا گیا اور پھر جو اس میں دکھایا گیا پارلیمنٹ میں بڑا اس میں فرق تھا. ایک تو سیل ہوا تھا. اس میں بھی فرق ہے سارا ہر چیز میں. اچھا سر ایک چیز اور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو سائفر ہوتا ہے یا اس طرح کی جو باہر سے آتے ہیں اس طرح کے لیٹر تو ان کو کس جو ہے نا وہ اتھارٹی کو پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے اور پھر اس کو. دیٹس اے فارن آفس کے انڈر آتا ہے. جو فارن منسٹر ہے ہی ہیز ٹو ڈیل ود اٹ. اور اس میں اس نے باقاعدہ ایمبیسڈر نے لکھا ہے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ ان کو ڈیموش کریں. وہ صرف وہ بلا کر کہہ دیتے ہیں دیٹس اٹ. صحیح. اس کو اتنا کہنا کہ میرے سینے میں راز تھے اور میں نے راز خان کو بتا دیے ہیں اور خان صاحب پتہ نہیں کیا تباہی مچا دیں گے, ملک کو تباہ کرنے پہ آ گئے تھے جو کچھ بھی نہیں تھا. اب کہتے ہیں میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں, سارے کہہ رہے ہیں ہم امریکہ کے خلاف. ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان کی اندر. ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. صحیح. تو مطلب دیٹ مینس دیٹ واز آل ٹوٹل جھوٹ. اس وقت جو موجودہ یہ سارے الیکشنز وغیرہ یہ لڑ رہے ہیں تو وہ ان کے جھوٹے بیانیہ کے اوپر لڑ رہے ہیں. تو ہی ہیز بین ایکسپوزڈ تھورلی کہ جھوٹا بیانیہ ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی ان کو وارننگ نہیں آئی, کوئی خط ان کو نہیں آیا. جو سائفر ہوتا ہے روٹین میٹر ہے اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ایٹ دا لیول آف دا فارن منسٹر ناٹ ایٹ دا لیول آف دا پرائم منسٹر. صحیح ہے سر. یہ جو خان صاحب کا بیانیہ پہلے بھی تھا, تبدیلی, پھر انہوں نے کہا اب ریاست مدینہ کی باتیں, اب پھر امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کے حوالے سے وہ چیزیں ان کی چل رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام جو انہوں نے نعرہ لگایا کہ ریاست مدینہ بنائیں گے تو عوام وہ ریاست مدینہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے, اس لیے خان صاحب کے ساتھ ہے وہ نعرہ باقی پارٹیاں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب مذہب کی بات ہوتی ہے تو پیپل آر ویری سینسٹیو. جی. یہ ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں. یہ جان کے کہتے ہیں. وہ ایک جلسے میں کسی نے کان میں کہا کوئی مذہب کی بات وہ اپنا سوری صاحب نے کہا ٹچ دیں اسلامک, تو اس کا مطلب ہے لوگ خوش ہوں گے. تو وہ سینسٹیو ہیں لوگ اس مذہب کی جب بات ہوتی ہے. صحیح. تو اس لیے ان کو یہ سب کو یوز کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر. ہم بلاول بھٹو صاحب اس ٹائم فارن منسٹر ہیں, ان کی جو کارکردگی ہے وہ نظر آ رہی ہے عوام کو, اور بہتر کارکردگی جو ہے وہ جس طرح بھی جاپان نے بھی جو ہے نا ہمارا ایک کشمیر کے اوپر جو پاکستان کے ساتھ ایک بڑی کامیابی پاکستان کو ملی. جرمنی میں بھی. جی سر. تو اس میں سر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جس طرح کی خارجہ پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں تو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پاکستان کو جو ہے جو ہمارے تعلقات ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کو لایا بھی اسی لیے گیا تھا خارجہ پالیسی پہ. دیکھیں بھٹو صاحب یہ جو بلاول بھٹو ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں. جی. تو ان کی ایک حیثیت ہے اور ان کی نمبر 2 پارٹی اگر پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ تو بلاول بھٹو ہیں. اور سب سے بڑی جماعت سینٹ میں ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. تو اس لیے ان کا گورنمنٹ میں آنا وہ یہ تھا ٹو اسٹرینگتھن دا گورنمنٹ. وہ تو کیا مگر فارن منسٹر ان کا آنا جو ہے ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے پورے ورلڈ میں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہتر نتائج آ رہے ہیں. پہلے تو سازش کرتے تھے, جب فارن منسٹر بھی سازش میں ملوث ہوں تو پھر آپ بتائیں کیا ہوگا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اب پاکستان کے ایشو پہ امریکہ ہو, رشیا ہو, چائنا ہو, جی سیلاب کے بیٹھے ہیں سارے سیلاب کے سپورٹڈ. جی جی. اور بلاول بھٹو کا پہلا بیان یہی آیا تھا کہ ان کا رشیا جانا جو ہے وہ فارن آفس کی ریکمنڈیشن تھی. جی. یہ نہیں کہا کہ میرا مخالف ہے دوسرے مخالفت میں بات کروں. وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, مطلب وہ ان کی والدہ پرائم منسٹر رہی ہیں, والد پریزیڈنٹ رہے ہیں, تو ان کے نانا بھی پرائم منسٹر رہے ہیں. تو مطلب انہوں نے دیکھا ہوا ہے اقتدار, تو اس لیے وہ بڑے بیلنس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو وہ پہلوں نے تو تعلقات ہی سب سے خراب کرا دیے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. سر پنجاب میں اس ٹائم جو الیکشن ہو رہے ہیں ضمنی الیکشن, جس میں آپ کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی صاحب بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, کنٹیسٹ کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں ان کے ساتھ. کیا سر جی اس ٹائم سچویشن ہے حلقے میں؟ دیکھیں
ون کریں گے؟ ان کے خلاف ایک بیانیہ ہے یہاں کہ ایک تو وہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے وہ عمران خان کا ہے کہ ہم وہ نہیں ہونے دیں گے، مگر پھر ایک سیٹ خالی ہوئی تو بیٹا لڑ پڑا، ایک اور خالی ہوئی تو بیٹی لڑ پڑی، جو انہوں نے نعرے بھی لگایا تھے یہ خاندانی سیاست ختم کریں گے، کو ہم ختم کریں گے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا وہ امپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے، شی از فرام کراچی، تو مطلب ہاؤ کین شی کنٹرول دا کانسٹیٹوئنسی سٹنگ ان کراچی، تو اس لیے وہ بھی ان کے خلاف ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان کا اپنی وہاں جو پوزیشن ہے، دے آر اونلی کاؤنٹنگ آن دا جھوٹا بیانیہ آف عمران خان، دیٹس اٹ. عوام سمجھتی ہے اس چیز کو؟ وہ بالکل سمجھتی ہیں. جھوٹا بیانیہ جس نے دیکھیں وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیے، پھر لڑ کیوں رہے ہیں؟ وہ لوگ یہ بھی تو پوچھتے ہیں کہ اسمبلی میں تو اب بیٹھنا نہیں ہے، باپ نے استعفیٰ دے دیا، چیئرمین عمران خان نے استعفیٰ دے دیا، اور پھر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آپ سمجھ گئے؟ تو جنہیں اسمبلیوں میں نہیں جاتے تو پھر اسمبلیوں کو مانتے نہیں ہیں، پارلیمنٹ کو مطلب ڈیگریڈ کرتے ہیں. ایز پرائم منسٹر بھی وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے، تو ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں پارلیمنٹ میں. صحیح ہے. کوئی دھاندلی کے چانس ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے سیاست میں کہ جب الیکشن کوئی ہار جاتا ہے تو پھر دھاندلی کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. آلریڈی وہ یہ ہے کہ ان کے جو منسٹرز ہیں وہ ڈیولپمنٹ ورک کر رہے ہیں. آپ کے ٹیلی ویژن جاتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا جاتے ہیں، ان کے فوٹو وغیرہ وہ بن رہے ہیں، مگر وہ اپنا کام کروا رہے ہیں. مطلب جہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں سیوریج چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، وہ ان کو دے رہے ہیں. تو اور انہوں نے آتے ہی پہلے کمشنر کو چینج کر دیا، وہ الیکشن کمیشنر روک دیا کہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کچھ ابھی الیکشن تک یہ رکیں گے تو اس کے بعد یہ سارے آفیسرز وغیرہ سب چینج ہو جائیں گے. سر کیوں نہیں چاہتے یہ قریشی صاحب، کیوں نہیں چاہتے کہ یہاں ملتان میں ایسا ورک ہو یا پھر الگ صوبہ ملے؟ مسئلہ کیا ہے ان کو؟ دیکھیں ان کا کوئی شاید آپ یہاں سے وہ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو کریڈٹ ان کو ملے، تو ہم تو کہتے ہیں ان کو کریڈٹ مل جائے. صحیح. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. وہ ہر چیز کا کریڈٹ اپنے سر لینا چاہتے ہیں. سر لاسٹ ہم جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ پرفارمنس بیسڈ پہ لڑ رہے ہیں. صحیح. ہمارے سے زیادہ کام نہ 50 سال پہلے ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. جی. اینڈ ایوری بڈی از اے وٹنس. اور اس دفعہ جو پاکستان کی یہ ملتان کی جو لوگ ہیں وہ ہمیں ریوارڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا، بیکاز دے ہیو سین آل دا ادر پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی. اب وہ دیکھ چکے ہیں ان کو بھی، نئے پاکستان کو. اب وہ ان کا موازنہ کیا ہے انہوں نے کہ جو کام انہوں نے کیا کوئی کسی نے نہیں کیا، اس لیے دے ریئلی وانٹڈ ٹو ووٹ فار اس. آپ پھر سے اپنے آپ کو وزیر اعظم نامزد کرنا چاہیں گے یا ہو سکتے ہیں؟ ہم تو پہلے بن کے بھی پچھتا رہے ہیں، تو ہم کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اچھا. لیٹ ادرس پلے دیئر رول. ٹھیک ہے. سر اس ٹائم لاسٹ سوال آپ سے کروں گا کہ جو سیاست ہے پاکستان کی یہ بہت ایک خطرناک راستے پہ چلتی. نذیر اسرار خان صاحب نے بیانیہ کریٹ کیا ہوا ہے. یوتھ جو ہے وہ کوئی بھی صحیح بات کو بھی غلط جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دی جس بھی پارٹی سے کی جاتی ہے. تو سر اس میں اصل وجہ کیا ہے کہ ہماری جو نسل ہے، نوجوان نسل ہے، یا پھر ہمارے ایک لوگ ہیں جو اچھی سیاست کو دیکھنا چاہتے ہیں، کون سی ایسی بات آپ ان کو بتانا یا کرنا چاہیں گے کہ ان کو؟ دیکھیں میں یوتھ کو بتاؤں گا کہ آپ تاریخ پڑھیں، اور آپ کے جو عظیم لیڈران کرام جنہوں نے ملک بنایا، جنہوں نے پاکستان موومنٹ میں حصہ لیا، جنہوں نے قرارداد پاکستان میں حصہ لیا، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے سفر کیا، جنہوں نے مائیگریٹ ہو کر ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان میں آئے ہندوستان سے، تو ان کے اسٹرگل کو یہ دیکھیں، قائد اعظم صاحب کی اسٹرگل کو دیکھیں. صحیح. اور پھر کمپیریزن کریں کہ قائد اعظم کا اور عمران خان کا کیا جوڑ ہے. سر کوئی مطلب کوئی وہی یوتھ یوتھ پڑے گی تو تاریخ کمپیریزن کرتی ہے کہ عمران خان صاحب بھٹو صاحب کی طرح لیڈر جو ہے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. بھٹو صاحب لائق آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا وہ، مطلب خان صاحب کہتے ہیں میں خود بھی فالو کرتا ہوں بھٹو صاحب کو. جی خان صاحب کہتے ہیں میں خود بھی فالو کرتا ہوں بھٹو صاحب. اس لیے وہ نام لیں گے تو بھٹو والے خوش ہوں گے. اچھا. کہ یہ ہمیں فالو کر رہے ہیں، مگر یہ تو ٹونا اور جادو کے بیس پہ حکومت کر رہے ہیں. صحیح ہے. کیا مستقبل ہو سکتا ہے سر کس کا؟ تحریک انصاف کا؟
नो مستقبل کوئی نہیں ہے. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. سر ناظرین یہاں پہ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.